السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت لوگوں کا دماغ جو ہے وہ واش کر رہے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے اپنا فرض ادا ہم نے کر دیا ہے، ہم نے ٹیکس دے دیا ہے۔ تو اب جب بات آئی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے ٹیکس دے دیا، تو اب ذمہ داری جن کی بنتی ہے ان کو ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا، لیکن وہ لوگ وہاں پہ بھی نہیں آپ کو جانے دیتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بلکہ افسوس کی بات میں کہوں گا، افسوس کی بات یہ ہے کہ فلسطین والے مسئلے کو دبا کر ہمیں ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے پاکستان انڈیا ٹینشن کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ہر بڑے سے بڑا یوٹیوبر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انڈیا نے یہ کر دیا، پاکستان یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں، وہی لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ پاکستان اتنے وہ جو ہے لڑ نہیں سکتا، پاکستان کیسے لڑ سکتا ہے فلسطین کے معاملے پر۔ تو اب جیسے ہی انڈیا کی بات آئی تو ان کی جو ہے اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ معاہدے میں یہ کبھی سائن نہیں کیا کہ وہ پہلے حملہ نہیں کرے گا نیوکلیر کا۔ تو اس طرح کی باتیں سننے میں مل رہی ہیں، تو پہلے آپ برین واش کرتے رہیں، وہی پھر ہم صحیح نکلے نا۔ تو آپ لوگ سب سے پہلی بات ہے ہمیں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک وضاحت کے ساتھ ایک ویڈیو بنانے والا ہوں جو کہ فلسطین کے معاملے کے کہ معاملہ کیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو رنگ دینے چاہتے ہیں کہ جی وہ ایک ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے جس میں ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی میرے پولیٹیکل سٹرگل جو ان کی ہے نا وہ سٹارٹ ہوئی ہے 1946 کے بعد، ٹھیک ہے، جب وہ انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیتے۔ یہ اصل مسئلہ شروع ہوا ہے ورلڈ وار 1 شروع ہونے سے پہلے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب ایک اچھوت سمجھے جاتے تھے یورپ میں جو ہے کیا کہتے ہیں یہودی، ان کو انہوں نے نکال کے مسلمانوں میں کیوں پھینکا؟ ان کے کچھ لوگ تھے جو بڑے عہدوں پر تھے جنہوں نے یہ سٹرگل شروع کروائی، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈیٹیل ویڈیو میں نے دیکھی ہے آج، رفتار یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو میں لنک بھی نیچے ڈال دیتا ہوں۔ بہت اچھی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، کافی لمبی ہے، لیکن اس پہ وقت آپ کے پاس ملے تو وہ آپ ضرور دیکھیں۔ اگر نہیں دیکھتے تو ان میں سے میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اس میں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں ہائی لائٹ کر کے، مطلب چند 1 by 1 پوائنٹس پہ ان پہ آپ کو گائیڈ کیا جائے۔ انہوں نے جو اس میں حقائق رکھے ہیں نا وہ سننے لائق ہیں، یقین مانے میں نے آج تک اس طرح کی ڈیٹیل ویڈیو نہیں دیکھی۔ انہوں نے بڑی زبردست ریسرچ کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے کافیوں کا صلہ ان کو دے۔ لیکن میرا پلان تھا کہ میں اس کو انگلش میں کروں، کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو دوست عربز ہیں ان کو بھی میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیٹل کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے لینڈز بیچے، مہنگے داموں لینڈز بیچے، اپنی جو ہے منہ مانگی قیمت لی، پھر آج وہ قبضہ جو انہوں نے کر لیا تو اب یہ روتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ یہ جی پولیٹیکل سٹرگل ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں میرے بھائی، یہ ذرا ڈاکومنٹری اگر آپ دیکھ لیں نا رفتار والی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بائی پلان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھائی یہ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں، تو پھر بھی آپ اور آپ کے تمام مسلمان جو بھی کسی بھی زبان سے کسی بھی جو ہے قوم سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ یاریاں کیوں ڈالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے جب سلطنت عثمانیہ توڑنی تھی نا، انہوں نے معاہدے کیے ان کے ساتھ، عربز کے ساتھ، انہوں نے گوروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو انہوں نے عرب کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ کی تھی، اس پہ وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے سب ہڑپ کر لیا، ٹھیک ہے۔ جب ہڑپ کر لیا تو پھر انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے فلسطین میں یہودیوں کو جگہ دی، بلکہ ان کو 69% حصے کا مالک بنا دیا بلا وجہ، ٹھیک ہے۔ وہ علی بھائی بھی کہتے ہیں نا کہ وہ جی وہ فاتح ہیں، ہم مفتو ہیں، تو وہ انہی کی چلنی ہے۔ تو علی بھائی وہ چھوڑ دیں، بس فاتح ہیں کہ نہیں فاتح ہیں، دیکھیں فاتح تو تب ہوتا ہے نا جب سب ہتھیار ڈال دیں، جب میرے جیسے بندے مر جائیں، یا جو لوگ اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں جاگنا چاہیے، جو ہمارے پاس جن کے پاس پیسہ ہے، جن ممالک کے پاس جن کے پاس آرمی فورسز ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کے لوگ ختم ہو جائیں گے نا، پھر سمجھیں گے کہ بھائی اب وہ فاتح ہیں۔ میرا اپنا کہنا ہے کہ ورلڈ وار 2 ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، دیکھیں ورلڈ وار 2 جب ختم ہوئی ہے اس کے بعد کوئی لڑائی رکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی موٹی بیٹلز چلتی رہی ہیں، ہند میں بھی، ترکی میں بھی، ادھر منگولوں کی سائڈ پہ دیکھ لیں، یا ادھر ادھر، مطلب ہر جگہ میں منگولوں کی سائڈ سے منگول جو ہے ختم ہو چکے تھے بہرحال، لیکن تھے کہیں کچھ ان کی باقیات تھیں، تو بہرحال کہیں چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز لگی ہوئی ہیں، اور تب سے ہی لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد سے معاملہ تھما نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہاں سانس لیا جاتا ہے، معاہدے کیے جاتے ہیں، یہ معاہدے انگریز اور یہ گھورے جو یہ امریکن جو ہیں، یہ زائنسٹ کے جو ہیں ٹٹو ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ معاہدے کرتے ہیں نا آپ لوگوں کو بلا کے، مسلمانوں کو بلا کے، معاہدے آج جی ٹریٹی سائن کر لیں، یا جی معاہدے کر لیں، آج جی ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، تو یہ لالی پاپ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا منہ بند رہے اور آپ کو جو ہے ٹریپ کیا جائے، پھر آپ سے جو معاہدے کیے ہیں پھر آپ کو کہا جائے کہ ذرا ادھر دیکھیں، جب آپ ادھر دیکھیں تو پیچھے سے وہ کک مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور اللہ نہ کرے مزید ہو۔ لوگوں کو ہوش کے ناخن لے لیں۔ جو لوگ اس وقت آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی فلسطینیوں کو جو ہے وہاں پہ جو گیو اپ کر دینا چاہیے، وہاں سے نکال لینا چاہیے، ان کا جو ہے وہ تو فاتح ہیں، ہم مفتون ہیں، بیگرز ناٹ بی چوزرز، یہ سب جملے آپ کو ملیں گے۔ ساحل ادیم صاحب کی میں اکثر بات وہ سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کا مینٹل لیول ڈیولپ ہی نہیں ہوگا، آپ کی سوچ ڈیولپ ہی نہیں ہوگی ینگ ایج میں، بچپن میں، تو پھر آپ اسی طرح کے لیڈرز آپ کو ملیں گے، شہباز شریف، نواز شریف، عمران خان جیسے، کہ جو کسی بھی موقع پر کمپرومائز کر جائیں۔ جب ان کے سامنے کوئی بھی طاقتور ہے، جی سر جی سر جی سر کمپرومائز کر رہے ہیں، وہ اکثر یہ مثال دیتے ہیں۔ میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام حق بات کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اور میں آپ سے میں نے رفتار والی جو ہے ڈاکومنٹری آپ کو ریکمینڈ کی ہے کہ یہ سنیں جا کے۔ دوسری میں آپ ٹائپ چیز ہوئی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں، جہاں پہ یہ چند لوگ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی سمجھ لیں ایک ویڈیو ہے، اس میں بھی بڑی اچھی باتیں کی گئی ہیں، آپ یہ بھی جا کے سنیں۔ اور میرے خیال سے ان لوگوں کو سنیں ضرور جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ پاکستان انڈیا، یہ دیکھیں ادھر مسئلہ خراب ہو گیا، ادھر دیکھیں۔ ان لوگوں کو سنیں ضرور اور اپنے دماغ کو کھول کے رکھیں کہ آپ کو کہاں پہ ٹریپ کر رہے ہیں، آپ کو یہ سچویشن کو، آپ کو سوچ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں حق سے، آپ کو قوم پرستی پلا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھائی سب سے پہلے اسلام ہے، پھر باقی جو ہے ممالک ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کو بھی یہی کہیں سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور یہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، قوم پرستی، وطن پرستی میں سے نکل کے اسلام کو فالو کرنا چاہیے، سب سے پہلے اسلام، پھر جو ہے پاکستان، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم کشمیر میں اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے یا انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بھی ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کہیں لوگ اعتراض کریں گے کہ بھائی انڈیا میں بھی تو ہو رہا ہے، لیکن آپ مزے کی بات یہ کہ یہ لوگ وہ اب بات کریں، پہلے یہ بات نہیں کر رہے تھے۔ جب فلسطین کے معاملے پہ آواز اٹھنا شروع ہوئی تو انہوں نے اب ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ کشمیر میں بھی تو یہ ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی تو یہ ہو رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2010-12 کی بات ہے، 12-13-14 کی بات ہے، اس وقت کشمیر کے حوالے سے نا اس وقت ٹویٹر ہوتا تھا، تو وہ بہت چھوٹی ٹویٹ ہوتی ہے، میں نے بڑی ینگ ایج میں ٹویٹر یوز کرنا شروع کیا تھا، وہ خیر میرا اکاؤنٹ ڈیلیٹ بھی ہو گیا، مطلب وہ سسپینڈ کر دیا، وہ اس لیے کہ میں کشمیر کے لیے ہیش ٹیگ چلا رہا تھا اس وقت، کشمیر فری کشمیر، فری کشمیر، فری فلسطین، یہ 2 ہیش ٹیگ اس وقت چلتے تھے، تو میں بھی جو ہے نا وہ ہیش ٹیگ کو یوز کرتا تھا اور پھر جو ہے ان کے لیے آواز اٹھاتا تھا، کیونکہ مجھے نظر آتا تھا یار ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جب آواز زیادہ اٹھی، لوگوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے، جس میں میں آپ کے سامنے وکٹن بیٹھا ہوں، مجھے یاد ہے، مجھے وہ یاد بھی نہیں میرے اکاؤنٹ کا نام، خیر میرے نام سے تھا وہ میرے خیال سے، تو سسپینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فلسطین میں مسئلہ خراب ہے، تو ہم ینگسٹر کا دماغ جو ہے ڈائیورٹ، ہماری سوچ سچویشن کو ڈائیورٹ کر دیا، ہم لوگ فوکس فلسطین پہ کر لیا، سب اسٹوڈنٹس جتنے بھی اس وقت ینگسٹرس تھے، پولیٹیشینس بھی وہی بات کرنے لگ پڑے۔ تو جب فلسطین کے معاملے پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو کشمیر پہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، جب کشمیر کے لیے آپ آواز اٹھائیں گے آپ کو پھر فلسطین پہ ڈائیورٹ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا گیم کھیل رہے ہیں، آپ اپنا موقع وے کے رکھیں، سب سے پہلے اسلام پھر پاکستان، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اسلام کا نام لیں گے تو پھر مسلمان کشمیر میں بھی ہیں، مسلمان ہندوستان میں بھی ہیں، مسلمان فلسطین میں بھی ہیں، پھر ہر جگہ کے مسلمانوں کے آپ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ جیسوں کو، مجھ جیسوں کو جو یہ آواز اٹھائیں گے، ہم لوگوں کی آوازیں بھی بند کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے رہیں گے، کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ جو لوگ ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے ہم ان سے رکنے والے نہیں، ہم اپنی حق بات بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہمارے اوپر مصیبت آنی ہوگی، ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔